آقا کی خطبہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ نکاح سنت ہے. نکاح کرنا کیا ہے؟ اب کس کی سنت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا سنتی، میری سنت. اس لفظ پہ غور کریں. میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ فرما رہے النکاح من سنتی، یعنی نکاح میری سنت. نسبت سے تو ادنا چیز بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے، اور یہ نکاح تو پہلے ادنا نہیں، پہلے ہی اعلیٰ ہے. جی بے شک. یہ نکاح جو ہے نا یہ پہلے ہی اعلیٰ ہے، کیونکہ سارے نبیوں کی سنت ہے. حضرت آدم سے لے کے اور میرے آقا تک سارے نبیوں کی. بھئی جن نبیوں نے شادی نہیں کی وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن للاکثر حکم الکل، سارے نبیوں کی سنت ہوئی یا نہیں؟ جی. تو اب فیصلہ کیا ہوا کہ یہ نکاح جو ہے نا یہ سارے نبیوں کی سنت اور میرے آقا کی سنت. اور جب یہ سنت ہے میرے آقا کی تو اب اس کو کس طریقے پہ کرنا چاہیے؟ ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ. میں سوال کر رہا ہوں آپ حضرات سے. جی 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 جی. اور اس محفل میں کیا اگر یہاں لاکھوں کا مجمع ہو نا تب بھی کسی میں ہمت نہیں ہے جو اس سے انکار کر سکے. ہمت نہیں ہے، سب یہی کہیں گے، چاہے بوڑھے چاہے نوجوان، لکھے پڑھے یا ان پڑھ، سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن اتنا تو ضرور سمجھتے ہیں کہ نکاح سنت ہے. سنت ہے، چاہے سن کے اور یاد کر لیا ہو کہ نکاح سنت ہے. تو نکاح سنت نبیوں کی بھی اور میرے آقا کی بھی سنت ہے. تو جب نبیوں کی اور میرے آقا کی سنت ہے تو اس میں طریقہ کس کا ہونا چاہیے؟ ہائے ہائے ہائے، واہ، بہت اچھے بہت اچھے. تو اگرچہ آپ جواب نہیں دے رہے لیکن اندر سے تو آواز اٹھ رہی ہے کہ جس کی سنت ہے طریقہ بھی اس کا ہونا چاہیے. جس کی سنت ہے طریقہ، سنت کہتے ہی طریقے کو ہے. تو اب اس نکاح کے لیے طریقہ بھی میرے آقا کا ہونا چاہیے. اور پھر یہ طریقہ ہونا چاہیے، یہ صرف ہونا چاہیے نہیں بلکہ قرآن مجید کا حکم بھی یہی ہے، حدیث پاک کا حکم بھی یہی ہے، میرے آقا کا فرمان بھی یہی ہے کہ یہ شادی کرو اسی طریقے پہ جو مصطفیٰ نے طریقہ دیا. ما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ رب فرما رہا ہے. شادی کرنا ہے تو دنیا کے طریقے کو نہ اپناؤ، طریقہ وہی اپناؤ جو میرے رسول نے دیا. یہ قرآن ہے، قرآن. ما آتاکم الرسول فخذوہ، رب حکم دے رہا ہے بندے، پیدا میں نے تجھے کیا، تیرے لیے زمین کا فرش بچھایا، ساری نعمتیں تیرے لیے، اولاد بھی رب نے فرمایا میں نے دی، پروان چڑھی اور آج اس میں مقام پہ پہنچی کہ یہ بہاریں تیرے آنگن میں آئی ہے، شادی ہو رہی ہے. تو شادی ہو رہی ہے تو اس شادی کو اسی طریقے پہ کر جو میرے محبوب نے دیا. اب اگر جو اس کے خلاف کرے تو اس نے کس کا حکم نہیں مانا؟ علماء کا نہیں مانا یا مفتیوں کا نہیں مانا یا رب کا نہیں مانا؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں مانا. اگر یعنی طریقہ مصطفیٰ کے خلاف رسم ریت رواج اور دنیا جیسے شادیاں کر رہی ہے اسی طریقے پہ اگر شادی میں یہ ساری چیزیں لا کر کے رکھ دی تو بتائیے اس نے کس کا حکم توڑا؟ مولوی کا نہیں، مفتی کا نہیں، پیر کا نہیں، مرشد کا نہیں، کسی مفسر کا، کسی محقق کا نہیں، بلکہ حکم توڑا اللہ اور اس کے رسول کا. رب نے فرمایا شادی کا موقع آیا ہے تو پھر اس شادی کے لیے طریقہ وہی لے جو میرے رسول نے دیا. یہ اللہ کا حکم ہوا یا نہیں ہوا؟ اب جو اس کے خلاف کر رہا ہے اس نے حکم کس کا توڑا؟ اللہ کا تبارک و تعالی جل جلالہ، اللہ تعالیٰ کا حکم توڑا. اور جو رب کے حکم کو توڑے اسے کیا کہیں گے؟ اس کے لیے کوئی لفظ تو ہوگا کہ نہیں؟ اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. نہیں ہے شاید نہیں ہو، خیر ہو کسی عالم سے پوچھ لینا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑے. یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے. اور میں تو بات ایک عرض کرتا چلوں پھر ایک بات عرض کروں. یہ تو حکم ہے اللہ اور اس کے رسول کا کہ طریقہ وہی ہونا چاہیے، اس میں ذرہ بھر بھی کوئی دوسری چیز نہیں آنی چاہیے، ذرہ بھر بھی نہیں. اور میرے آقا نے اپنے غلام کو کسی میدان میں محتاج نہیں رکھا. بے شک. ہماری زندگی میں ہماری جتنی ضرورتیں ہیں، جتنی ضرورتیں ہیں قسم رب کی، حد تو یہ ہے
کہ اگر ہمیں اپنی حاجت کے لیے بیٹھنا ہے تو اس کا طریقہ بھی مصطفیٰ نے بتا دیا۔ یہ شان ہے میرے آقا کی کہ آقا نے اپنی امت کو کسی کا محتاج نہیں رکھا کہ طریقہ نہ دیا اور دوسرے سے لے، نہیں، یہ شان اس امت کی ہے اور یہ مقام میرے آقا کا ہے کہ اپنی امت کو کسی کا محتاج نہیں رکھا، بلکہ پوری زندگی میں جتنے بھی اس کے کام ہیں ہر کام میں مصطفیٰ کا نقش قدم ہے، حکم ہے، فرمان ہے، اور اسی پر عمل کر کے اور اس کو زندگی بسر کرنا ہے، یہ کسی کا محتاج نہیں۔ حالانکہ نبی پہلے بھی تشریف لائے تھے، لیکن ان نبیوں کی اور ان امتوں کی یہ شان نہیں ہے۔ ان امتوں میں کچھ معاملے ایسے بھی ہیں کہ نبی آئے، انہوں نے تعلیم دی، لیکن کچھ معاملے ایسے تھے کہ اس میں نبی نے کوئی تعلیم نہیں دی، تو اب تعلیم نہیں تو پھر اس نبی کی امت اگر کسی دوسرے سے طریقہ لے تو وہ یہ عذر پیش کرتی ہے کہ میرے نبی نے طریقہ نہیں دیا تھا اس لیے لیا یا نہیں۔ وہ علامہ اقبال جب گئے تھے نا لندن، تو علامہ اقبال تو حکیم الامت ہیں، علم کی کوئی کمی نہیں، اور علم کی قدر کرنے والے آج بھی ہیں اور اس وقت بھی تھے۔ ان کے علم کا یہ عالم تھا کہ وہاں ایک انگریز عورت ان کے علم کی فریفتہ ہو کر کے اور کہنے لگی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ کے پاس اتنا علم ہے، آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، انگریز عورت نے کہا۔ تو آپ نے فرمایا شادی کرنا چاہتی ہے تو مجھے کوئی عذر نہیں، مجھے اس میں کوئی عذر نہیں، میں شادی کروں گا، لیکن شادی کرنے کی صورتیں دو ہیں، یا تو میں عیسائی بن جاؤں اور یا تو مسلمان بن جائے، اور اگر میں عیسائی بن جاؤں تو حضرت عیسیٰ نے شادی کی نہیں تو پھر ہماری شادی کس طریقے پہ ہوگی؟ حضرت عیسیٰ نے نہ گھر بنایا، نہ کسی ایک جگہ پہ رہے، نہ شادی کی، بلکہ انہوں نے گھومتے پھرتے زندگی بسر کر دی، دنیا سے کوئی واسطہ نہیں رکھا۔ تفاسیر میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دنیا کا کوئی اثاثہ نہیں تھا۔ ایک تفسیر میں لکھا ہے ایک پیالہ تھا جس میں پانی پیا کرتے تھے، اور ایک کنگھی تھی جس سے بالوں کو سنوارتے تھے، اور ایک درخت کے سائے میں تالاب کے قریب لیٹے ہیں، پیالہ بھی رکھا ہے، اور پھر اس تالاب پر دیکھا کہ جب آئی ہیں بکریاں اور انہوں نے آ کر کے منہ لگا کر کے پانی پیا تو ذہن میں سوچنے لگے کہ جب یہ منہ لگا کے پانی پی رہی ہیں تو پھر میں پیالہ رکھ کے کیا کروں، اور پھر ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ اگر منہ لگا کے نہیں تو دو ہاتھ رب نے دیے ہیں، انہیں پیالہ بنا کے اور اسی سے پانی پی لیں، اس پیالے کی کیا ضرورت ہے، پیالہ بھی پھینک دیا۔ یہ زہد ہے، زہد، جس لفظ سے بھی ہم واقف نہیں ہیں، اور جو ایسا کرتے ہیں وہ میرے آقا کی اس امت میں بھی ہیں جنہیں زاہد کہا جاتا ہے، اور آج تو ہر ایک کو زاہد بنا دیا، جیسے ہر ایک کو مفتی بنا دیا۔ بہت سستے ہیں یہ القاب، اللہ، پیالہ بھی پھینک دیا۔ اور پھر آپ نے ایک آدمی کو سویا ہوا دیکھا تو اس نے کنگھی نہیں تھی، انگلیوں کو کنگھی بنا کے بال سنوار رہا تھا، تو آپ نے کہا یہ کنگھی موجود ہے تو اس کو رکھ کے کیا کریں، پھر کنگھی بھی پھینک دی، بس من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، پھر اس کا بھروسہ اللہ پر ہے، دنیا کی کسی چیز پہ نہیں۔ تو علامہ اقبال نے کہا کہ اگر شادی کرنا ہے تو صورتیں دو ہیں، میں عیسائی بنوں تو حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی تو طریقہ کہاں سے لائیں گے؟ اگر شادی کرنی ہے تو پڑھ میرے نبی کا کلمہ، اور میرے نبی نے شادی کی ہے اور اسی طریقے پہ ہم شادی کر لیں گے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ یہ اس امت کی شان ہے، کسی بھی چیز میں یہ کسی اور کی محتاج نہیں، پوری زندگی کے، اور پھر میدان چاہے جو ہو، میرے آقا نے ہر میدان میں طریقہ دے دیا۔ کیا میرے آقا نے مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت قائم فرما کر کے اور تخت سلطنت بنا کے اس پہ شہنشاہ بن کے میرے آقا نے حکومت نہیں کی تھی؟ کیا بات ہے، بہت اچھے، جی نہیں کی تھی کیا؟ اسی مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے چٹائی پر اور آنے والے مقدمات کا جج بن کے فیصلہ نہیں کیا تھا؟ ملک شام کے تاجر بن کے اور تجارت کر کے تاجروں کو طریقہ نہیں دیا تھا؟
रात रात भर खड़े होकर के पाँव में वर्म आ जाता, रब की बंदगी करके जागने वालों को तरीका नहीं दिया था। और आखिरी वक्त में जब मेरे आका ने बाजार बशरियत के तकाजे से उठने की ताकत नहीं थी, तो दो सहाबा के कंधों पे हाथ रख के नमाज के लिए आ रहे हैं। जमात की अहमियत को बयान नहीं किया था। मेरे आका ने शादियां करके और शादी करने वालों को तरीका दे दिया, बच्चे पालने वालों को बच्चों को कंधे पे उठा करके तरीका दे दिया, और बच्चियों को दफन करने वालों को बच्चियों को कंधे पे उठा करके बेटी बचाओ और पढ़ाओ की तालीम नबी ने दी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, लाजवाब, मोहताज न हो और खुद बन जाए तो ये जाने और उसका काम जाना जी। मेरे आका ने मोहताज नहीं रखा। मैं अगर आपसे पूछूं मेरे आका ने चारा नहीं दिया था, आप बताएं ना, अगर भारी लग जाए तो वापस दे दें, कोई अर्ज नहीं, ले जाऊंगा। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जी जी बेशक दिया। मेरे आका ने अपने गुलाम को चारा दिया था या नहीं? वो अच्छा था या खराब? अच्छा। तो फिर उसे छोड़ करके दूसरों का चारा क्यों अपनाया? हाय हाय, क्या मोहताज थे? अल्लाह अल्लाह। मेरे आका ने चारा नहीं दिया था कि दूसरों से चारा लिया। तो ये हुआ मालदार हो करके भिखारी बनना। ये बात बड़ी गहरी है, बुरी लगे तो माफ कर देना। हाय हाय, क्या बात है, लाजवाब लाजवाब। क्या मेरे आका ने लिबास नहीं दिया था? हाय 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 हाय, दिया था या नहीं? अगर दिया था तो गैरों का क्यों पहना? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। न दिया होता पहन लेते तो ये उज्र होता कि नबी ने तो दिया नहीं, इसलिए हम मजबूर हैं, कभी इसका कभी उसका पहन लेते हैं। जब दिया था और हुक्म भी रब का था कि जो रसूल दे वो लो, तो रब का हुक्म भी नहीं माना, रसूल का दिया हुआ भी नहीं लिया। जब दिया हुआ नहीं लिया और फिर मांगते हैं या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, जो दिया वो नहीं ले रहे हैं और मांग रहे हैं। पहले जो दिया है उसको तो सीने से लगा, फिर तुझे मांगने की भी जरूरत नहीं है। फिर मेरा नबी ऐसा है, ऐसा सखी है कि दुनिया में कोई ऐसा सखी नहीं आया। कसम रब की, नबी ने जो दिया सीने से लगा ले, फिर तुझे मांगने की जरूरत नहीं। जब तुझे जरूरत पेश आएगी मदीने से नबी पूरा भरमा देगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, सुभान अल्लाह। क्योंकि नबी बेखबर नहीं है, आलिम मा कान व मा यकून है। नबी अपने उम्मती के हर हर हाल से वाकिफ है, जाहिर से भी वाकिफ है, बातिन से भी वाकिफ है। वो रहते मदीने में है, खबर सबकी रखते हैं, और अगर देखें कि जरूरत है तो नबी वहीं से बैठे बैठे बिन मांगे दे देते हैं, और देते भी इतना है कि फिर समाता ही नहीं। क्या बात है, लाजवाब लाजवाब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन उसके लिए शर्त है, पहले जो दिया है वो तो लें। अच्छा, जो दे उसे अगर कोई न ले तो देने वाला समझेगा कि पहले जो दिया उसकी कदर नहीं की है, तो दूसरा किसको दे? ऐसों को क्यों दें जो बेकदरे हैं? दिया जाए किसी अब्दुल कादिर और मोइनुद्दीन को, हाय 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 हाय, और दिया जाए किसी महमूद शाह जीलानी शाह जीलानी को, जो इसकी कदर करना जानते हैं। तो कसम रब की, उस लूनी शरीफ के फकीर सिफत को रब ने वो दिया था कि आज तक किसी को मिला ही नहीं, और वो भी बिन मांगे दिया था। और दिया था तो उन्होंने भी फिर छुपा के नहीं रखा, अकबरी जामिया की शक्ल में फैज की नहरें जारी फरमा दी। खैर, मैं बहुत दूर निकल गया, बहुत दूर। इस महफिल को देखें तो इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये अचानक क्या हो गया। यानी बात करते करते और मैं बात में से फिर कहाँ निकल गया। लाजवाब लाजवाब, वाह वाह। बातें ही कर रहा था ना, तो फिर ये जज्बा और ये जोश, तो ये भी मैंने कुछ सोच करके किया है कि कल कहीं महफिल रखने वाले को कोई ये न कहे, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ता है। बात करके चले गए भाई, कल लोग कहेंगे कि कैसा आदमी बुलाया जो बातें करके चला गया। तो बातों के साथ साथ कुछ, वाह वाह भैया, कुछ के बाद कुछ नहीं बोलो। अल्लाह ताला तौफीक दे। सुभान अल्लाह। लौट के आते हैं वहां जहां मैंने बात छोड़ी थी। मैं अर्ज कर रहा था कि जब ये सुन्नत है
تو پھر طریقہ بھی میرے آقا کا ہونا، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ بے شک اچھا چلو حکم ہے، اس کو تھوڑی دیر سب نے مان لیا، عقل ہے نا کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ، اور میں دعوے سے کر رہا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سب کے پاس عقل ہے، سب کے پاس، اور اللہ اسے سلامت بھی رکھے اور سلیم بنائے۔ آمین۔ نہیں سمجھے؟ سلامت رکھے یہ تو سمجھے ہوں گے، سلیم بنائے یہ نہیں سمجھے۔ یہ عقل کی آئٹمیں ہیں، آئٹمیں، جیسے ہر چیز کی آئٹمیں ہوتی ہیں نا، ویسے ہمارے پاس عقل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمیں چاہیے عقل سلیم۔ ہمیں کون سی چاہیے؟ عقل سلیم۔ تو دعا مانگے اللہ اس عقل کو عقل سلیم بنا دے۔ اچھا عقل ہے نا، تو اگر عقل سے پوچھیں نا، عقل سے کہ اس شادی میں طریقہ کون سا ہونا چاہیے، تو قسم رب کی اگر غور سے سوچیں گے تو ہماری عقل بھی فیصلہ یہی کرے گی کہ طریقہ تو مصطفیٰ کا ہی ہونا چاہیے۔ عقل سے بھی سوچیں نا تو عقل بھی فیصلہ یہی کرے گی کہ شادی میں طریقہ صرف اور صرف وہی ہونا چاہیے جو میرے آقا نے دیا ہے۔ اور طریقہ دیا ہے یا نہیں دیا؟ فاطمہ زہرا کی شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی تھی نا، اور ہوئی تھی کس سے؟ مولا علی مشکل کشا سے۔ کہاں پہ ہوئی تھی؟ تو آپ کہیں گے مسجد نبوی میں۔ سبحان اللہ۔ اور دیر کتنی لگی تھی؟ تو 2-4 گھنٹے، کوئی زیادہ وقت بھی نہیں لگا تھا، اتنا وقت بس۔ اور بلایا تھا اور جتنے صحابہ آئے وہی موجود تھے۔ پھر کیا ہوا؟ خطبہ پڑھا گیا، عقد نکاح ہوا، دعا ہوئی، چھوارے تقسیم کیے گئے، نکاح ہو گیا۔ جی یہ ہے نکاح۔ یہ کیا ہے؟ نکاح۔ تو یہ میرے آقا نے طریقہ دیا یا نہیں دیا؟ دیا نا۔ اور کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے، نہ وقت زیادہ لگا، نہ کوئی زیادہ پیسے لگے، اور مختصر سے وقت میں اور طریقہ میرے آقا نے دے دیا۔ تو کہیں کسی کے یعنی بے عقل جو ہے نا، وہ ایسا سوچتے ہیں کہ تھا نہیں کچھ، اس لیے وہ یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ تھا نہیں، تو یہ سوچ اس کی بالکل غلط ہے اور بے ایمانی پہ مبنی ہے۔ میرے آقا جنت کے مالک ہیں، مالک ہیں یا نہیں؟ اور آپ اور ہم سن چکے ہیں کہ جنت سے لباس اور طعام بھی حضرت فاطمہ کے لیے آئے ہیں، اور حسنین کا جھولا فرشتے جھلاتے تھے، اور فاطمہ زہرا کی چکی فرشتے پیستے تھے۔ تو جن کا اتنا سارا تصرف ہو، وہ نبی چاہتے تو طعام جنت سے آ جاتا، زیور جنت سے آ جاتے، جہیز بھی جنت سے آ جاتا، شان والی شادی ہوتی۔ لیکن غیب دا نبی کو تو علم تھا کہ میری امت میں غریب ہوں گے، تو اگر نبی وہ شان والی شادی کرتا تو غریب وہ طریقہ کہاں سے لاتے؟ تو کرم فرما میرے آقا نے طریقہ وہ دیا کہ امیر بھی اپنا سکے، غریب بھی اپنا سکے، ایسا طریقہ، یہ کرم ہے میرے آقا کا۔ تو طریقہ دیا یا نہیں دیا؟ بے شک دیا۔ تو اب طریقہ جب دیا تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر عقل سے بھی پوچھیں نا، عقل سے، اور خدا کرے عقل سلیم ہو، تو عقل بھی کہے گی کہ طریقہ تو مصطفیٰ کا ہی ہونا چاہیے۔ اور اگر عقل سلیم بن جائے تو صرف شادی کی بات نہیں ہے، پوری زندگی میں جتنے معاملات ہیں عقل یہی کہے گی کہ طریقہ ہونا چاہیے کس کا؟ کیوں؟ اس کا میں جواب دینے جا رہا ہوں۔ اس لیے ہم اہل سنت و جماعت کا یہ صحیح عقیدہ ہے، بالکل مبنی بر حق، اور یہی حق ہے، اور اس عقیدے کے سوا جو ہے سب باطل ہے، سب باطل ہے۔ اب وہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہمیں جو ملا، مل رہا ہے یا ملے گا، یہ سب صدقہ کس کا؟ آقا کا۔ یہی تو ہے ہمارا عقیدہ، یعنی جو ملا، جو مل رہا ہے اور جو ملے گا یہ صدقہ میرے آقا کا، اور یہی حق ہے، بے شک اس میں ذرہ بھی شک نہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو، اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو، اچھا اگر میرے آقا نہ ہوتے تو جہان نہ ہوتا، اور آقا ہیں تو جہان ہے، تو سارا جہان صدقہ کس کا ہوا؟
مصطفیٰ کا، اس میں کوئی شک یہ کہ قرآن مجید اور حدیث پاک کا فیصلہ ہے، اور ہمیں جو ملا یہ سب صدقہ۔ اچھا ہمیں جو ملا اگر اس کی فہرست بنائیں تو فجر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جو ہمیں ملا اس کی بھی فہرست اتنی طویل ہے، اور جو یعنی جتنا زیادہ ملا اس کو تو اللہ جانے اور رسول جانے، ہمیں جو ملا ہے نا اس کی بھی فہرست بڑی طویل ہے۔ زمین ملی، آسمان ملا، سورج چاند ملے، ستارے ملے، ہوا ملی، فضا ملی، طرح طرح کے اناج ملے اور طرح طرح کے پھل فروٹ ملے، اور یہ وجود ملا، آنکھ ملی، کان ملا، زبان ملی، ہاتھ ملے، پیر ملے، اولاد ملی، دھن ملا، دولت ملا، یہ ملی۔ اب کیا کیا گنوایا جائے؟ یہ سب ملا تو صدقہ کس کا؟ مصطفیٰ کا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اچھا صدقہ مصطفیٰ کا، سنیے ذرا غور سے، بڑی مشہور بات عرض کر رہا ہوں یاد دہانی کے لیے، کیونکہ انسان میں بھولنے کی فطرت ہے، اور یہ نہ ہوتی تو آدمی زندہ بھی نہیں رہ سکتا، آدمی بھول جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس نے بھولنے کی عادت انسان میں رکھی ہے، ورنہ یہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا، سب بھول جاتا ہے۔ تو جب بڑی بڑی باتیں بھول جاتا ہے تو دین والی باتیں جس میں کوئی توجہ نہیں، آج سنا ہے کل بھول جائے گا، اس لیے سنی سنائی بات ہے پھر یاد دہانی کے لیے، آپ کی یاد تازہ ہو اس لیے پھر عرض کر رہا ہوں۔ اس لیے یعنی صدقہ سب کس کا؟ مصطفیٰ کا۔ ہماری ضرورت کی جو چیزیں ہیں اس میں جو بنیادی چیزیں وہیں سے اوپر اس کا یعنی ابتدا کرتے ہیں، اور پھر بیچ میں کچھ چھوڑ کے اور آخر میں یعنی ایک چیز پہ آ کر کے انتہا کریں گے۔ ہمیں پانی ملا، صدقہ کس کا؟ تو پینا چاہیے، اس میں طریقہ وہی جو پانی صدقہ مصطفیٰ کا ہے نا، تو غیروں کے طریقے پہ تو نہیں پینا چاہیے نا۔ واہ، جب پانی صدقہ مصطفیٰ کا ہے تو پینے میں طریقہ بھی مصطفیٰ۔ اچھا اب جو صدقہ مانے مصطفیٰ کا اور پیے غیروں پہ طریقے پہ، اب اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو وفادار کہیں گے؟ تو اس کو کہیں گے کیا؟ یا تو آپ یہ کہیں کہ صدقہ نہیں ہے، پھر جو چاہیں کریں، اور اگر یہ مان رہے ہیں اور ایمان اور عقیدہ ہے جو ہمارا ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور ایمان نکل جائے گا بے ایمان بن جائیں گے۔ ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، ہمیں جو ملا سب صدقہ مصطفیٰ کا۔ اب اگر عقل سلیم ہو تو قسم رب کی عقل بھی یہی کہے گی نادان، جب صدقہ مصطفیٰ کا ہے تو جس کو مصطفیٰ کا صدقہ مان رہا ہے اس میں طریقہ بھی ہو مصطفیٰ کا۔ پانی صدقہ مصطفیٰ کا تو پیو بھی طریقہ مصطفیٰ پہ، کھانا صدقہ مصطفیٰ کا تو کھاؤ بھی طریقہ مصطفیٰ پہ، لباس صدقہ مصطفیٰ کا تو پیو بھی لباس سنت کے مطابق، اور اگر اللہ نے اولاد دی ہے تو پھر اولاد صدقے میں مصطفیٰ کے ہے تو پرورش بھی کرو سنت مصطفیٰ پہ۔ اور جب یہ اولاد پروان چڑھ جائے تو پروان بھی چڑھی صدقے میں مصطفیٰ کے۔ اور پھر یہ دن جو آیا بہار کی شکل میں شادی ہو رہی ہے، یہ نعمت بھی ملی مصطفیٰ کے صدقے میں، یہ ساری بہاریں مصطفیٰ کے صدقے میں ہیں، اور جو مل رہا ہے جو ملے گا سب صدقہ مصطفیٰ کا۔ تو پھر یہ عہد کر لیں کہ ہر میدان میں غیروں کا طریقہ نہیں، طریقہ بھی ہوگا مصطفیٰ کا۔ اور اگر اسی طریقے پہ چلیں تو پھر حال بدل جائے گا، اور جب نہیں چلے تو یہ حال ہوا۔ اب یہ اس کی دوسری جہت ہے، یہ اس کی دوسری جہت ہے، اور پھر اس جہت میں سے جو جہتیں نکلے تو پھر راستہ منتخب کرنا بھی مشکل ہو جائے۔ یہ درخت جب زمین سے اگتا ہے نا تو ایک ہی شاخ ہوتی ہے، اور جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے تو پھیلتا جاتا ہے، ٹہنیاں ہیں، شاخیں ہیں، پتے ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، اور ہرا بھرا درخت ہو جاتا ہے۔ اور پھر شاخوں میں کس شاخ پہ بیٹھے کس پھول کی بات کریں الجھ جاتے ہیں۔ بس اتنا ہی کافی ہے، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ اے ایمان والو خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ نے ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کا نور ایمان کی شکل میں عطا فرمایا، اور ہمیں جو مل رہا ہے سب صدقہ مصطفیٰ کا۔ اس لیے ہم آج سے عہد کر لیں کہ زندگی میں ہر کام میں ہر چیز میں ہم غیروں کا طریقہ نہیں اپنائیں گے، بلکہ کوشش کریں گے اٹھیں گے بھی طریقہ مصطفیٰ پہ، سوئیں گے بھی طریقہ مصطفیٰ کے، ہر
काम करेंगे मुस्तफा के तरीके पे, क्यों कि हमारा ईमान है सच का मुस्तफा का, तो हम दुनिया पे साबित कर देंगे कि गद्दार नहीं वफादार हैं, हर मैदान में तरीका भी होगा मुस्तफा का। और अगर छोड़ेंगे तो तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। ये जो बर्बादियां हो रही है ना, ये इसी तरीके को छोड़ने की वजह से हो रही है, और कोई सबब नहीं है। मोमिन का जवाल बेज़री से नहीं है। अल्लामा इकबाल ने बहुत जबरदस्त मजमून दिया था, ये अपनी जगह पे एक उन्वान है। कोई ये न समझे कि मोमिन आज बस्ती में इसलिए जा रहे हैं, इनके पास असबाब नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, इनके पास मसनूआत नहीं है, धन दौलत नहीं है, इसलिए ये बस्ती में। गलत है, गलत है। मोमिन बेज़री से पस्त नहीं होता, और मोमिन के पास कुछ भी नहीं था तब सबसे बुलंद था। ये जर और दौलत से बुलंदी नहीं मिलती, क्या बात है, न होने से पस्ती नहीं मिलती। अल्लाह, पस्तियां अल्लाह। क्यों आई, ये जिल्लत क्यों आई, ये रुसवाई क्यों आई, और ये हाल क्यों हुआ? तो फरमाया तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। ये जो चारों तरफ बर्बादियां देख रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं कि हमने मुस्तफा जाने रहमत का जन्नत वाला तरीका और रास्ता छोड़ दिया, इसलिए हाल ये हुआ। और अगर इस हाल को बदलना है, दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। और अगर तौफीक रब दे, हम संभल जाएं और पलट करके आ जाएं उसी राह पे जो राह रसूल की है, जो सिराते मुस्तकीम है, जो सीधा जन्नत का रास्ता है। मनमानी छोड़ दें, अल्लाह की माने, रसूलुल्लाह की माने, और नफ्स अम्मारा के हर काम से क्या करें, हाथ बांध के कह दें, तूने तो शैतान को भी रांधे बारगाह किया था, मुझे बारगाह से रांधा मत कर, तुझसे अल्लाह की पनाह, मैं वही करूंगा जो मुस्तफा कहेंगे, तेरी एक भी नहीं मानूंगा। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, और जब जंग करके जीतेंगे न, तब भले खुशियां मनाइए। क्या बात है जी। हारा हुआ कभी खुश हो ही नहीं सकता, हारा हुआ खुश। और अगर देखा जाए तो हम सब हारे हुए हैं, अल्लाह, हार गए। हार गए क्या, हमने तो हथियार भी फेंक दिए। हारे किससे हैं? ये जो अंदर बैठा नफ्स अम्मारा, नफ्स अम्मारा, इससे हमें जंग करनी थी। यही मोमिन को हुक्म था, जंग कर, जो ये कहे वही मत करना। और हम तो मुकम्मल वही कर रहे हैं जो ये कह रहा है। तो हाँ, हारे कि नहीं हारे? अल्लाह। हार गए, अब क्या खुशी करेंगे? हारने वाले को खुश होना चाहिए क्या? अब अगर खुशी भी कर रहा है तो ये खुशी क्या है? कुछ नहीं है, गम को छुपाने के लिए खामखा ये इजहार हो रहा है। खुशी नहीं है, खुशी तो तब होगी जब जीत जाते। और जीतेंगे कहाँ? हमारे पास तो हथियार ही नहीं है। हथियार से मुराद कोई तुम्हारे ये मादी हथियार नहीं है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, यकी मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फाते हैं जिंदगानी में, ये हैं मर्दों की जंजीरें। अगर मर्द है तो फिर ये तलवारें हाथ में ले ले, यकीन की तलवार उठा ले, और फिर पे हम बंदगी की तलवार उठा ले, और रसूल की सच्ची मोहब्बत का दिल में समंदर पैदा कर। जब ये तीन हथियार आ जाएंगे तो नफ्स क्या, दुनिया की कोई ताकत जीत नहीं सकती। तू तन्हा भी होगा तो फतह तेरे कदम चूमेगी। क्या बात है, वाह वाह वाह।